میں آپ سب کو سلام. میرا نام نواز نتھینیل ہے اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ جب میں مسیح خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہوں تو کیا اب میں جو کچھ مرضی کروں، جو بھی جی میں وہ کروں؟ کیا میرے پاس لائسنس آ چکا ہے کہ میں جو کچھ مرضی کروں؟ تو عزیزو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم بائبل سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ میں نے جب مسیح کو قبول کر لیا ہے تو مجھے اب کیا کرنا ہے. تو اس چیز کو دیکھیں گے. پہلا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور 33ویں آیت میں کچھ یہ لکھا ہے: فریب نہ کھاؤ، بری صحبت اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے. اس آیت کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک دادا ہوتا ہے اور اس کا پوتا ہوتا ہے. پوتا جو ہے وہ بری صحبت میں پڑ جاتا ہے. دادا اس کو سمجھانے کے لیے اپنے دادا کی، جو اس کے دادا نے دی ہوتی ہے، گھڑی لے کے آتا ہے. اس کو کہتا ہے کہ یہ جا کے گھڑیوں والے کے پاس لے جاؤ اور یہ اس سے پوچھ کے یہ کتنے کی ہے. تو وہ لے کے جاتا ہے اور 1.5-2 گھنٹے کے بعد جب واپس آتا ہے تو وہ اپنے دادے کو بتاتا ہے کہ وہ اس کے 200 روپیہ دیتا ہے. پھر اس کا دادا کہتا ہے کہ اب یہی گھڑی تو کباڑی والے کے پاس لے کے جا، وہ کتنے دیتا ہے. تو جب وہ واپس آتا ہے تو بڑے غصے میں اپنے دادے کو کہتا ہے کہ آپ نے مجھے کس کے پاس بھیج دیا. وہ تو اس کو کہتا ہے کہ میں اس کو آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں دیتا، یہ تو فضول سی چیز ہے. تو دادا کہتا ہے اچھا چل، آخری دفعہ وہ 5 اسٹار ہوٹل ہے شہر کا بہت بڑا، ادھر جا اور ادھر ایک اینٹیک کی دکان ہے، جا کے ادھر سے معلومات کر کے یہ کتنے کی ہے. تو گھنٹے ڈیڑھ کے بعد وہ بچہ واپس آتا ہے اور بڑے خوشی خوشی اپنے دادے کو بتاتا ہے کہ دادا جی وہ اس کے 2 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہماری کلیکشن میں ایک بہت بڑا اضافہ ہوگا اگر آپ بیچتے ہیں. تو دادا اس کو کہتا ہے کہ آپ بیٹا کچھ سمجھے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں دادا جی. کہتا ہے اگر آپ کی صحبت کباڑی والے کے ساتھ ہے، کباڑی والے کا یہ مطلب نہیں کہ کباڑی والا برا انسان ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی صحبت ابلیس کے ساتھ ہے تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں، اور اگر آپ کی صحبت خدا ان کے ساتھ ہے تو آپ کی بہت ویلیو ہے. اسی طرح وہ رومیو اس کا 12واں باب اور 2 آیت میں یہی کہتا ہے: اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. مجھے صورت چینج کرنی. خدا ان یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، ان کے کریکٹر کو دیکھتے ہیں کہ وہ خدا باپ میں کس طرح بڑھتے پھلتے پھولتے گئے اور انسان کی اور خدا کی نظر میں کس طرح مقبول ہوتے گئے. تو یہ اگر ہم دیکھیں لوکا 2 باب اور اس کی 40ویں آیت میں اور 52، یہ دونوں آیتوں میں ہمیں ملتا ہے، لیکن دونوں کا ٹائم کا ڈفرینس ہے. جو 40ویں آیت میں یہ خدا یسوع مسیح جب 8 دن کا ہوتا ہے اور 8 دن سے لے کے 12 سال کی، تو یہ 40ویں آیت میں اس کا ذکر ہے. اور جو 52ویں آیت ہے وہ 12 سال سے لے کے جو 30ویں سال تک اس کی ایج ہے وہ اس میں، تو دونوں میں یہی چیز کا ذکر کرتا ہے کہ وہ انسان کی اور خدا کی نظر میں بڑھتا پھلتا پھولتا گیا. اب وہ بڑھتا پھلتا پھولتا کس طرح گیا؟ تو عزیزو، خداوند یسوع مسیح جو تھا وہ خدا باپ کے ساتھ وقت گزارتا تھا. کس طرح لکھا ہے؟ اب جس طرح ہر خاندان کی، ہر علاقے کی اپنی اپنی روایت ہوتی ہے، تو اسی طرح ان کا جو یسوع کا جو خاندان تھا، ان کا یہ ہر سال عید فصح کے لیے یروشلم جاتے تھے. اور جب یہ یروشلم گئے اور جب واپس آ رہے تھے تو یسوع وہیں پہ رہ گیا. ان کے ماں باپ کو جب پتہ چلا تو یہ گئے ہیکل میں. تو ہیکل میں جا کے دیکھا تو یہ بزرگوں کے ساتھ ڈسکشن میں بزی تھا، بات چیت کر رہا تھا. تو وہ کہتے تھے کہ یہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تو یسوع کا جو جواب تھا 2 باب کی 49ویں آیت میں، اس نے ان سے کہا: تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے باپ کے گھر میں، باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ عزیزو، یسوع نہ صرف یہ کہتا ہے بلکہ وہ 30 سال کی ایج میں ساری رات عبادت کرتا ہے. تو جب میں مسیح کو قبول کر لیتا ہوں، میں کا مطلب ہے ہر ایماندار، تو اس کو خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہے، روح کے ساتھ وقت گزارنا ہے. پالوس رسول اپنے بارے میں کچھ یوں کہتا ہے، پہلا کرنتھیوں اس کا 9واں باب اور 27ویں آیت میں: بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں. اب ہمارے بارے میں کیا وہ کہتا ہے؟ افسیوں اس کا 4واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے: اور نئی انسانیت کو پہن لو. نئی انسانیت کو پہن لیتے ہیں. میں نے اپنا اٹھنا بیٹھنا مکمل طور پر چینج کرنا ہے، نہ کہ میں بری صحبت میں پڑ گیا اور اس کباڑی والے کی طرح میری ویلیو 0 ہو جائے. اور پطرس کچھ اس بارے میں اس طرح کہتا ہے، 3 باب، پہلا پطرس 2 پطرس اس کا 3 باب اور 18ویں آیت میں: یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ. اور عزیزو، ایک اور آیت میں کچھ اس طرح کہتا ہے، 2 کرنتھیوں اس کا
5वां बाब और 20वीं आयत में, बस हम मसीह के एलची हैं। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अजीज़ों। जब मैं एलची बन जाता हूँ, जिसमें जो कि अंग्रेज़ी का वर्ड है एम्बेसडर, तो मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखता हूँ तो वो क्या क्या हैं उस पर हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास अथॉरिटी आ जाती है। जिस गवर्नमेंट का मैं एम्बेसडर होता हूँ वो उसकी सारी अथॉरिटी मेरे पास आ जाती है। तो क्या लिखा है यूहन्ना उसका 10वां बाब और उसकी 19वीं आयत में, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब पाओ, और तुमको हरगिज़ किसी चीज़ से ज़र ना पहुँचेगा। किसी चीज़ से ज़र ना पहुँचेगा, इसका मतलब है कि जो मेरे पास अथॉरिटी है और मैं प्रोटेक्टेड हूँ, क्योंकि नंबर 2 में प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है। फिर वो कहता है प्रोटेक्शन के हवाले से कहता है, क्योंकि वही गवर्नमेंट जिसका मैं एम्बेसडर हूँ, मैं उसमें प्रोटेक्टेड हूँ, तो उसी हवाले से बात करता है। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब 4 आयत, अय बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। मैं हर लिहाज से प्रोटेक्टेड हूँ। इसका मतलब है कि मैं बहैसियत एम्बेसडर, मेरे पास अथॉरिटी है। नंबर 2, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। तीसरी चीज़, मैं अपनी गवर्नमेंट का आईनादार हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 8वीं आयत में, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। इसका मतलब है कि मुझे मोहब्बत इसलिए शो करती है कि मैं रिप्रेजेंटेटिव और मुझे अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है और मोहब्बत शो करना है, ना कि इब्लीस की तरह नफरत, और ना सिर्फ अपने घरानों में, अपनी कलीसिया में, अपने इलाके, बल्कि मुझे मोहब्बत शो करनी है। और चौथी चीज़ कि जिस गवर्नमेंट का मैं एम्बेसडर हूँ वो गवर्नमेंट मेरी तमाम ज़रूरतें पूरी करती है। मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 33वीं आयत में लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। इसी से अगर आप भी चाहते हैं कि उसकी बादशाही को तलाश करें, उसकी रासबाजी को तलाश करें, तो आपको मसीह खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना। तो ये मुश्किल नहीं है। अगर आप मेरे पीछे दिल से बोलते हैं तो आप मसीह खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा भी कबूल करते हैं और आप उसके एम्बेसडर बनते हैं। तो मेरे पीछे बोले, शुक्रगुजार है आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु की, यीशु मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूँ। तूने मेरी खातिर जान दी, मुर्दों में से जी उठा, अपने लहू से मुझे नया इंसान बाप अपना पाक रूह मुझ में भर दे, ताकि रोज़ बरोज़ तुझ में बढ़ता जाऊँ। मसीह खुदावंद के नाम में आप अगर आपने ये दुआ बोली है तो ना सिर्फ आप उसके प्रोटेक्शन में आ गए, उसके एलची बन गए, बल्कि आपकी वैल्यू उस घड़ी की मानद बहुत ज़्यादा हो, ना कि उस कबाड़ी की वैल्यू। खुदावंद आपको बरकत